نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ پیار و محبت والی، صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، رزق، کام اور کاروبار کے حوالے سے بہت سارے دوست احباب، خاص کر میری مائیں بہنیں اور بیٹی لکھتی رہتی ہیں کہ ہمارے مالی حالات تنگ ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دعا بھی کریں، کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بتلائیں۔ پیارے سامعین، سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام سامعین، ناظرین و ویوز، ان کے رزق کے حلال میں، کام، کاروبار، جاب اور ملازمت میں اے اللہ تو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرما، اور ان کے رزق، کام، کاروبار میں خوب برکت عطا فرما کر ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما اور ذاتی اور کشادہ گھر عطا فرما، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، سب سے بہترین حال جو ہے نا، سب سے بہترین حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے ہیں، آخری ایام میں ملاقات کرتے ہیں، آخر میں عرض کرتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کوئی پیسوں کا بندوبست کر لوں، درہم دینا کر لوں، بیت المال سے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دیا نا، نہیں، چونکہ ان کی بیٹیاں تھیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو قرآن مجید پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ یاد کروائی ہوئی ہے، اور میں نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس گھر میں رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ڈیلی آپ تلاوت کریں قرآن مجید کی، روزانہ کے حساب سے ایک رکوع، ایک آیت سے شروع کریں۔ میں نہیں کہتا ہوں ایک سپارہ شروع کریں، ایک آیت سے شروع کریں، اب بڑھاتے جائیں روزانہ، جیسے جیسے خود اللہ برکت عطا فرمائیں گے، ٹائم میں برکت ہو جائے گی۔ شروع کریں الف لام میم سے، پڑھتے جائیں۔ دوسرا، ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح یا 3 تسبیحات استغفار پڑھا کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک دفعہ، مغرب کی نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے لے کر رات کو سوتے وقت تک ایک دفعہ سورہ یاسین، ایک دفعہ سورہ واقعہ، کم از کم 300 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ پڑھ کر جو ہے نا آپ دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، کام کاروبار میں، جاب اور ملازمت میں ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، میرے جتنے سامعین، ناظرین و ویوز ہیں جن کے رزق، کام، کاروبار اور مالی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماری ہیں، اے اللہ ان کے رزق میں، کام کاروبار میں، جاب اور ملازمت میں اور رزق کے حلال میں اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ان کے کام اور کاروبار میں تو خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ایسی برکت عطا فرما کہ ان کے تمام قرضوں کی ادائیگی بھی ہو جائے، اے اللہ ان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں، ان کی مشکلات بھی دور ہو جائیں، اے اللہ ان کے رزق کے حلال میں یا اللہ تو خوب برکت عطا فرما، اے اللہ جن کا کام کاروبار جاب نہیں، انہیں اچھی اور بہترین اور رزق کے حلال والی جاب اور ملازمت عطا فرما، اے اللہ جتنے سامعین اور ناظرین کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اے اللہ ان کے رزق، کام کاروبار میں خوب برکت عطا فرما کر انہیں ذاتی کشادہ پلاٹ اور گھر عطا فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد اور شریر لوگوں کے شر سے، جادو ٹونا کرنے والوں کے شر اور فساد اور برے عزائم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اے اللہ ہمارے دل میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد اور حسرت ہو، اے اللہ تو پورا فرما، عطا فرما، اے اللہ جن کی شادی بیاہ نکاح نہیں ہوئے اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے شادی بیاہ اور اچھے خاندانوں کے رشتوں کا بندوبست فرما، اور جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں
اے اللہ انہیں نیک، صالح اور نمازی بنا، دین کا داعی، خدمت خلق کا سپاہی بنا دے، اور والدین کے لیے دست بازو اور سہارا بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔